Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. We are in class 11th, subject history, and today we will start the 7th theme, that is the changing cultural traditions. In this theme or chapter, we have to discuss after the feudalism, what were the changes that took place, especially in Europe. یورپ میں وہ کون سے حالات تھے جس طرح جن کی وجہ سے رینیسانس یا ماڈرنائزیشن فیوڈلزم کا اختتام ہوا اور ماڈرنائزیشن کی شروعات ہوئی. وہ کون سے حالات تھے، اس میں کلچر اور دا ٹریڈیشنز کس طرح چینج ہوئی. Before we will discuss the question, first, which elements of the Greek and Roman cultures or Roman culture were revived in 14th and 15th century. پہلے ہم جو چینجز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. یورپ میں فیوڈلزم جو اس سے پہلے ہمارا ٹاپک تھا، چیپٹر تھا، فیوڈلزم ان یورپ اینڈ فرانس اسپیشلی. آفٹر فیوڈلزم the new traditions or new changes took place. Feudalism was declined. Life here and life after this was under discussion, was deeply influenced by the church. مذہبی معاملات کے حوالے سے چرچ کا بہت ہی کنٹریبیوشن تھا، بہت ہی اثر تھا. زندگی یہاں اور بعد کی زندگی اس بارے میں زیادہ معاملات پہ ڈسکس ہو رہا تھا. رینیسانس اور ریفارمیشن افیکٹڈ دا کلچرل ٹریڈیشنز آف یورپین سوسائٹی. اٹلی سے شروعات ہوئی 1860 عیسوی میں. اٹلی وہ شہر ہے جہاں سے جدیدیت، ماڈرنائزیشن، رینیسانس کی شروعات ہوئی. اس اٹلی کے بعد جو دوسرے شہر جو اس میں فلورنس، وینسی، روم، یہ جو بہت سے اہم شہر ہیں جہاں سے ماڈرنائزیشن اور ترقی پسندی کا دور شروع ہوا. رینیسانس یا ریفارمیشن especially in culture or cultural traditions, that was most important. The main source of this period are documentation, printed books, paintings, sculptures, buildings and the textiles. یہ تو وہ سورسز تھے جس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے فیوڈلزم ڈکلائن ہوا اور ماڈرنائزیشن کی شروعات ہوئی. The Western Europe was reshaped by the feudal bonds and unified under the Latin Church. Islam was creating a common civilization. اسلام کی شروعات ہوئی اور اسلام ایک مرکزی حیثیت اور مرکزی ٹریڈیشن کے روپ میں، مرکزی یونیفیکیشن کے روپ میں ابھرتا دکھائی دے رہا تھا. منگولز اسٹارٹڈ ٹریڈ ود چائنا، کیونکہ منگولز فیوڈلزم میں منگولز کا بہت ہی اہم رول رہا. منگولز نے اپنی تجارت تھرو سلک روٹ چائنا کے ساتھ شروع کی. تو اس طرح یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، دس دا چینجنگ کلچرل ٹریڈیشنز، اس طرح جو ثقافتی تبدیلیاں رونما ہوئی یورپ میں، تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سے ترقی کا دور ہوا
علم کا دور ہوا، سائنس کا دور ہوا، نو ہاؤ کا دور شروع ہوا۔ اس میں بہت سے جو تبدیلیاں ہوئی سیاسی طور پر بھی، اقتصادی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی اور مذہبی معاملات کے حوالے سے بھی۔ Italians towns played a central role in trade and modernization۔ اٹلی کا بہت ہی اس میں ایک اہم رول رہا، ترقی پسندی کے حوالے سے، علم دوستی کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، اور اس کے اٹلی کے ساتھ ساتھ کیا کیا بہت سے شہروں کا، بہت سے سٹیز کا، کلچرس کا اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اور جو فرسٹ کوشچن ہے، وچ ایلیمنٹس آف گریک اینڈ رومن کلچرس ویر ریوائوڈ ان 14th and 15th century، یعنی روم اور یونان کہ وہ کون سے کلچرس ہیں جو ریوائیو ہوئے ہیں۔ اس میں یہ دیا گیا ہے دا ریلیجس، آرٹسٹک اینڈ لٹریسی ایلیمنٹس، یعنی مذہبی اور جو فنکارانہ سکل جو ہے، اور لٹریسی یعنی علم، مذہب اور ہنر، یہ وہ تین ایلیمنٹس تھے، تین ایشوز تھے جن کی وجہ سے گریک اور رومن کلچر ریوائیو ہوا۔ یعنی تین اہم شعبے ہیں، تین اہم فیلڈس ہیں، جس میں نمبر 1 ریلیجن ہے، دوسرا جو ہے دیٹ از آرٹسٹک، اس میں جو آرٹ سے وابستہ ہے، فن سے وابستہ ہے، سکل سے وابستہ ہے، یعنی ہنرمند اور ہنرمند لوگ جو جن سے وابستہ ہے، اینڈ لٹریری، علم، تعلیم اور علم کے حوالے سے یہ وہ تین اہم شعبے ہیں، تین اہم فیلڈس ہیں جن کی وجہ سے یونان اور گریک میں، رومن اور گریک کلچرس ریوائیو ہوئے، اسپیشلی ڈیورنگ دا 14th